جنرل طارق اب یہ آپشنز اگر ایکسرسائز کرنے ہیں، دیکھیے یہ بات ہم سارے اگری کر رہے ہیں کہ جو فوری طور پر پہلی اٹیک کے بعد جو کہا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس جو ہے اب بہت ہی آپشنز کم رہ گئے، اب تیسرے دن یا چوتھے دن اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں، ابھی بھی ان کی پاس جو ہیں وہ ان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ ابھی بھی اتنی انٹیکٹ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جواب دے سکتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور نقطہ بھی ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا اس پہ ہم بات کریں، وہ یہ کہ امریکہ کی اگر انوالومنٹ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے ٹرمپ صاحب کا یہ تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو جتنی بھی یہ جو مذاکرات کا معاملہ تھا یہ ڈسیپشن تھا، اور اس کی وجہ سے شاید ایران جو ہے وہ واز کاٹ آف گارڈ. امریکہ مکمل طور پر جو ہے وہ اسرائیل کی ہیلپ کر رہا ہے. یہاں تک بھی جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں اس میں ان کی ہیلپ کر رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی نتنیاہو نے خود ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ امریکی پائلٹس جو ہیں وہ ایران سے جو میسائلز آ رہے ہیں ان کو شوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. دا بگر کوسچن از کہ کیا امریکہ کی انوالومنٹ اس میں ہو سکتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو اس سے اس کانفلکٹ کی نیچر کیسے تبدیل ہوگی؟ یہ ذرا تھوڑا اس پہ تھوڑا سا اپنی تجزیہ پیش کریں. میں دیکھیں، آپ نے جو ان کی نیوکلیر میزائل کیپیبلٹی ہے، پہلے بھی آپ نے یہ تھوڑا سوال پوچھ رہے تھے. دیکھیں، امریکہ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں جی، اور اس میں 1000 شارٹ رینج ٹو میڈیم رینج ہے اور 2000 سے زیادہ لانگ رینج ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایران بھی بڑا کیلکولیٹڈ 100 سے 150 بیلسٹک میزائل روز فائر کر رہا ہے. یہ تو ہاں. اچھا، دوسرا پوائنٹ آپ یہ دیکھیں، البرٹا میں جو G7 کی کانفرنس ہو رہی ہے، ایران کے جو الائز ہیں رشیا اور چائنا وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے. تو وہاں جو بات بھی ہوگی وہ اس میں ویسٹرن کنٹریز ہیں یا ساتھ جاپان وغیرہ ہے. تو بغیر رشیا چائنا کی کنسنٹ کے اور انوالومنٹ کے کوئی سیز فائر وغیرہ نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو ہے ایران کو بے شک نقصان پہنچ رہا ہے، بٹ وہ بہت بڑا ملک ہے. اس کی لینتھ اور وڈتھ کو اگر آپ ناپیں تو 1400 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے اور 1500 کلومیٹر اس کی ڈیپتھ ہے، جبکہ اسرائیل ٹوٹل 470 کلومیٹر کا اس کا ایریا ہے، اور اس کی وڈتھ دیکھیں 15 کلومیٹر سے لے کے 135 کلومیٹر ہے. تو یہ اگر تھوڑا سے بھی جو ہے نا، یہ اسرائیل کھڑا ہوا ہے امریکہ کی بیساکھیوں کے اوپر جی، اور امریکہ کے اوپر بھی یہ ڈریگ بن جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اسرائیل کمزور ہوگا اور ایران مضبوط ہوگا، اور وہ اسرائیل کو ناکو چنے چبا دے گا. اور جنگ بڑھتی ہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو ختم ہوگی وہ اسرائیل کی ٹرمز پہ ہوگی. اور آپ یہ بھی نظر میں رکھیں کہ ایران کی پارلیمنٹ نے یہ غور شروع کر دیا ہے کہ ہم نان پولیفریشن ٹریٹی NPT سے نکل جائیں. وہ کیوں نکلنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تک ایران اپنے آپ کو بڑے ذمہ دار ملک کے طور پہ پیش کر رہا ہے، اور ان کی جیسی بھی کیپیبلٹی نیوکلیر ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر مکمل نہیں ہے تو بہت نزدیک ضرور ہے. ہم پچھلے 1-1.5 سال سے سن رہے ہیں کہ ایران جلد نیوکلیر طاقت بننے والا ہے، جلد بننے والا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر وہ NPT سے نکل جاتا ہے تو یہ بڑا کلیئر انڈیکیشن ہوگا کہ وہ جو ہے اسرائیل کے نیوکلیر انسٹالیشن پہ بھی حملہ کرے گا، اور اگر بات بڑھی تو جس قسم کا بھی اس کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہے وہ اس کو استعمال کرے گا. اچھا، اب یہ جو پوائنٹ ہے اس میں جو ایک لیسن ہمارے لیے بھی ہے، اور یہاں پہ میں ماشاء اللہ عامر مسعود کو ذرا چاہوں گا کہ وہ اس گفتگو میں شامل ہوں. دیکھیے، یہ جو ابھی NPT کی بات بھی کر رہے ہیں جنرل طارق، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ جو ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے سو کالڈ، وہ کولیپس کر رہا ہے. یہاں پہ مائٹ از رائٹ والا معاملہ چل رہا ہے. یہاں پہ اس طرح کی ایک ہر طرف کانفلکٹ کا تھریشولڈ جو ہے وہ لوور ہو گیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اپنے آپ کو انوالو نہیں کر رہی. آپ چاہے غزہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، یوکرین میں الگ کانفلکٹ چل رہا ہے، انڈیا پاکستان کا تو آبویسلی ہمیں پتہ ہی ہے. اس میں یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ممالک نے اپنی ساورنٹی کو سیف گارڈ کرنا ہے تو انہیں اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے، اور کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. اور انڈیا اور پاکستان کی کانفلکٹ میں بھی ایئر مارشل عامر مسعود آپ خود یہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری ملٹری مائٹ نے جو ہے وہ ہمیں سیف گارڈ کیا ہے، اور آبویسلی ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ تو ہمارا الٹیمیٹ ڈیٹرنٹ ہے. سوال میں اب یہ رکھنا چاہ رہا ہوں اب تینوں کے سامنے کہ بیسڈ آن دس نیو ریالٹی، اس کو مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، بٹ مائٹ از رائٹ اب رول کر رہا ہے دنیا میں.
اس کانٹیکس میں انڈیا اور پاکستان میں جو ہماری جو وکٹری ہوئی ہے یہ کلیئرلی راؤنڈ 1 تھا. اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہونا ہے. تو جو اسرائیل نے جو کچھ ایران کے ساتھ کیا, امریکہ اور ویسٹرن ممالک جس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی روشنی میں پاکستان نے کچھ لیسنز سیکھنے ہیں. اور ان لیسنز میں ایک لیسن شاید یہ بھی ہے کہ اوفینس کین آلسو بی اے بیسٹ ڈیفینس. فار دا نیکسٹ راؤنڈ ود انڈیا, کیا پاکستان کو اپنی کانسٹنٹ ڈیفینسو پوسچر کو ریویو کرنا چاہیے؟ کیا ہم اوفینسو ڈیفینس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگلوں کو بھی پتا ہو کہ there will be a cost to any kind of misadventure؟ ماشاء اللہ مسعود. دیکھیے, جو سب سے پہلے بات تو آپ نے کی کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی اس پالیسی کو دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تک جتنی دفعہ بھی انڈیا 2016 پھر 2019 اور 2025 میں اس کی سیویرٹی جو ہے اس کی انکریز ہوتی رہی, اور اس کا فیروسٹی بھی انکریز ہوتی رہی, اور والیوم آف ایکشن بھی انکریز ہوا ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ اس نے ہر دفعہ جب انٹر کیا ہے وار کو تو ایک ایسکلیشن رنگ کو جو ہے وہ اوپر لے کر گیا. تو اس کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں پالیسی دیکھنی پڑے گی کہ جتنا ہم نے میچورٹی شو کی ہے, ریسٹرینٹ شو کیا ہے, اس کو وہ بزدلی سمجھتا ہے, ہماری ویکنس سمجھتا ہے, یا ہم اپیزمنٹ کے اس زمرے میں آ جاتے ہیں جب ہم اس کو اتنا اپنے آپ کو میچور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کا کیا کوئی فائدہ ہے. مجھے اس کا ابھی تک جتنی دفعہ کانفلکٹ ہوا ہے اس میں وہ فائدہ نظر نہیں آیا, بلکہ ان کا جو ایک نیریٹو ہے کہ there is a space for conflict and war under the nuclear overhang, وہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے. تو ہمیں بالکل اپنی پالیسی کو ڈیفینیٹلی ریویو کرنا ہے. اوفینسو پوسچر ہمیں رکھنا ہے, ڈپلومیسی میں بھی اوفینسو پوسچر ہمیں رکھنا ہے, اپنے ملٹری ایکشن میں بھی. اور پری ایمپشن از دا بیسٹ ڈیفینس. ایران کے لیے بھی جو پری ایمپشن تھی وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بیسٹ آپشن تھی. وہ اس وقت کرتے تو شاید اس فیروسٹی کے ساتھ اسرائیل نہ آتا. ہمیں بھی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی کسی قسم کا بلوچستان میں اس طرح کا کوئی انسیڈنس ہوتا ہے کے پی میں, we should go and we should tell them کہ جی now we are coming. بالکل, اور ہمیں اس وقت انہیں سرپرائز دینا چاہیے at point in time of our choosing, اور انہیں اتنی انفلکٹ کرنی چاہیے پین اینڈ پنشمنٹ کہ the deterrence should be established for once and all. بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے جاوید حسن صاحب. حسین صاحب, اس میں دیکھیے, اس میں ہمارے یہاں ہمیشہ سے ڈپلومیٹکلی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہل نہیں کرنی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, یہ ہماری ڈپلومیٹک پوسچرنگ ہے. اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ابھی بھی اس بات سے خائف ہیں کہ جی اگر ہم نے کبھی کوئی انیشیٹ کیا تو ہمارے اوپر تو ساری دنیا جو ہے وہ پڑ جائے گی کہ جی دیکھیں اگریسر تو آپ لوگ ہیں. بٹ یہ جو نقطہ جو میں ریز کر رہا تھا میں آپ تینوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور ایئر مارشل عامر مسعود نے بڑی آئی تھنک اس کو بڑے ہی آرٹیکولیٹ بڑی اچھے طریقے سے کیا ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی بھی اوفینسو پہ جانا ہے. میں آپ کو مثال دوں, میں پھر آپ کا ذرا اس پہ آپ رسپانس چاہوں گا. انڈس واٹر ٹریٹی, اب جب سے انہوں نے یہ انڈس واٹر ٹریٹی انڈیا نے ہماری جو ہے وہ اس کو سو کالڈ ابینس میں کیا ہے, اور ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارا پانی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے روکا جاتا ہے تو وی ول کنسیڈر دیٹ ایز این ایکٹ آف وار. یہ ہماری آفیشیل پالیسی ہو گئی ہے. لیکن اس آفیشیل پالیسی کو آپ کو ایک عملی جامہ بھی پہنانا ہے. یعنی آپ نے یہ کہنا ہے کہ اچھا جی اس کس پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہم جسٹیفائی ہوں گے ٹو پریمپٹ, ٹو انیشیٹ کائنیٹک ایکشن. یہ پاکستان نے کبھی نہیں کیا. بٹ اب کیا ہماری ڈپلومیٹکلی کین وی سیل دس اینڈ ٹیل دا پیپل کہ دیر از اے کانسیپٹ آف جسٹ وار, آپ پانی روکیں گے, ہم پہلے آپ پہ حملہ کریں گے. کین وی سیل اٹ؟ تو میں ان پرنسپل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ایکٹیویزم شو کرنی چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی ڈورمنٹ اور پیسو قسم کا ہمیں جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. یہ تو نمبر 1 بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کائنیٹک جو ایکشن ہے یہ کوئی اتنا آسان بات نہیں ہوتی. کہنا زیادہ آسان ہے, اس کو کرنا اور اس کی کاسٹ کو برداشت کرنا یہ کوئی ایسی اتنی آسان چیز نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے پاس نہ صرف ویئرودال ہونا چاہیے, لیکن آپ کا انٹرنیشنل جو ایک انوائرنمنٹ ہے وہ آپ کی فیور میں ہونا چاہیے, ریجنل سچویشن بھی آپ کی فیور میں ہونا چاہیے, پھر اور بائی لیٹرل بھی لیول پہ بھی آپ کے فیکٹرز آپ کے جو ہیں وہ فیور میں ہونے چاہیے. تو پھر اس سے کچھ فائدہ نکل سکتا ہے. ورنہ خالی کائنیٹک ایکشن کر کے اگر فرض کیا جو کاؤنٹر ایکشن ہے وہ اس سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچ جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ.
اور اگر فرض کیا کائنیٹک ایکشن کی طرف ہم جلدی چلے جائیں اور دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ لیکن جاوید حسین صاحب یہی تو چیلنج ہے جو میرا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہم نے دیکھے نا انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے اگزامپل دیا ہے، اب وہ پانی ہمارا فوراً تو نہیں روکنے جا رہے، یہ ہمارے پاس بھی ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ اگر یہ ہمارا پانی روکتے ہیں، یہی تو دیکھیں نا ڈپلومیٹک نیریٹو بلڈنگ تو یہی ہے کہ اگر وہ ہمارا پانی روکیں اور ہم پہلے انیشیٹ کریں تو دنیا جو ہے وہ نہ صرف ہماری پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرے بلکہ اپریشیٹ کرے اور سپورٹ کرے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کین وی سیل دس، کیا ہم یہ آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے کہ وہ ہمارا پانی روکیں گے تو ہم حق بجانب ہیں پہلے ایکشن لینے کے لیے؟ یہ تو جو نقطہ آپ فرما رہے ہیں یہ آلریڈی وی آر ڈوئنگ اٹ، وی آر سیلنگ ٹرائنگ ٹو سیل دس پوائنٹ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی۔ ہمارے جو ڈیلیگیشن بھی اس وقت گئے ہوئے ہیں ان کے ممبران بلاول بھٹو صاحب اور دوسرے صاحبان یہی چیز دنیا کے ممالک کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، لیکن دیر از آلسو اے پرنسپل آف واٹ از کالڈ کیلکولیٹڈ ایمبیگوٹی۔ آپ جب بس سخت ریڈ لائنز ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یو لوز یور ڈپلومیٹک مینووربلٹی آلسو۔ اچھا، آپ کو ایک ایز اے میٹر آف پرنسپل تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہمارا پانی ڈائیورٹ کیا گیا یا روکا گیا تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار، اور ہم نے وہ آفیشلی اپنا پوائنٹ آف ویو کر دیا ہے اور دنیا میں اس کو سمجھا بھی گیا ہے۔